دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جھوم جھوم کر بارگاہ حضور رحمت کونین میں محبتوں کے خراج پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میں نے عرض کی ہے کہ جھوم جھوم کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں محبتوں کے خراج پیش کرنے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، ایک روایت درود پاک کی سماعت کریں تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر سکوں۔ حضرت امام عبد الرحمن سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع کے اندر اس روایت کو کوٹ کیا کہ حضور جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے، جناب سیدنا جبریل علیہ السلام، جناب سیدنا میکائیل علیہ السلام، جناب سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور جناب سیدنا عزرائیل علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو سیدنا جبریل علیہ السلام آقا کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ کی ذات پر دن میں 10 مرتبہ پاک پڑھے گا، میں جبریل وعدہ کرتا ہوں میں اسے پل صراط سے ایسے پار لگا دوں گا گویا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب جناب سیدنا جبریل علیہ السلام کی اس بات کو سیدنا میکائیل علیہ السلام نے سنا تو وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کا امتی آپ کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں اسے حوض کوثر سے اس انداز میں سیراب کروں گا کہ اسے زندگی بھر پیاس کبھی محسوس ہی نہیں ہوگی۔ یہ سننے کے بعد جناب سیدنا اسرافیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں جو آپ کا امتی آپ کی ذات پہ دن میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس وقت تک سر کو سجدے میں رکھوں گا جب تک اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہو جاتی۔ یہ سننے کے بعد جناب عزرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں جو آپ کا امتی آپ کی ذات پر دن میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں اس کی روح ایسے قبض کروں گا جیسے انبیاء اور رسول کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ کتنی عظیم الشان سعادت کی بات! اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ 4 سعادتیں میسر آ جائیں تو بارگاہ حضور رحمت کونین میں جھوم جھوم کر خراج عقیدت و محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ زندگی کی
تاریک ترین راتوں میں سے ایک تاریک ترین رات کو ذکر رسالت مآب علیہ والصلاۃ کے ذکر سے معطر و منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میں شکر گزار ہوں محترم المقام محترم خورشید عالم صاحب کا، جن کی وساطت سے مجھے آج یہاں لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ اس مرکز کو قیام قیامت تک کے لیے شاد و آباد رکھے، اس کے علمی فیضان کے اندر مزید جولانیاں عطا فرمائے۔ مرکز اعضا کے خطیب مکرم قبلہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کروں گا آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ علامہ قاری بلال اتاری صاحب آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوں۔ علماء ہمیشہ سٹیج پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، آپ کے زہد اور تقوی میں مزید جولانی عطا فرمائے۔ جو آیت مقدسہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بیان کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کی آواز مبارک کے ادب کو بیان کیا گیا کہ تم نے ایمان والو، تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں جب آنا ہے تو تمہاری آوازیں میرے محبوب کی بارگاہ میں حضور کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ گویا کہ اس میں حضور علیہ السلام کی آواز کے ادب کو بیان کیا گیا۔ جب آواز کے ادب کا عالم یہ ہے تو سراپا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور مقام کا عالم کیا ہو؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایک خاص خطاب کیا اللہ پاک نے، عام خطاب نہیں کیا، خاص خطاب ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک جب بھی خطاب فرماتا ہے تو اس کا خطاب دو قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا خطاب کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ دو قسم کا۔ ایک کو خطاب عام کہتے ہیں اور ایک کو خطاب خاص کہتے ہیں۔ خطاب عام کی مثال ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ یہ خطاب عام ہے، اس میں اپنے بھی شامل ہیں، بیگانے بھی شامل ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، یہود و نصارہ بھی شامل ہیں، منافق بھی شامل ہیں۔ فرمایا اے لوگو میری عبادت کرو۔ اسی طرح ایک اور مثال سنیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیں میں تمامی انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ بھی خطاب عام ہے، اس میں ایک خاص طبقہ کو نامینیٹ نہیں کیا گیا، یہ خطاب عام ہے۔ خطاب خاص اللہ پاک نے کیسے کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا ہے تو حضور کی بارگاہ میں راعنا مت کہو۔ یہ خطاب خاص ہے، ایک خاص گروہ کو خطاب کیا جا رہا ہے، ایک خاص جماعت کو خطاب ہے، اور وہ جماعت مسلمانوں کی، ایمان والوں کی جماعت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں بھی یہی خطاب خاص ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خطاب خاص ہے، خطاب عام نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کو بیان کیا۔ کیا خیال ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف مسلمان آیا کرتے تھے؟ آقا کائنات کی بارگاہ تو وہ عظیم الشان بارگاہ تھی کہ حضور کی بارگاہ میں تو یہود و نصارہ بھی آتے، منافق بھی آتے، مشرک بھی آتے، مسلمان بھی آتے، لیکن اللہ پاک نے خطاب خاص کیا، ایک خاص جماعت اور ایک خاص گروہ اور ایک خاص مکتبہ فکر کو، ایک خاص جماعت کو نامینیٹ کیا، اے ایمان والو۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو سارے آتے تھے، لیکن اللہ پاک نے خطاب خاص کیا۔ خطاب خاص کیوں کیا؟ یہاں پہ چاہیے تو یہ تھا یہاں پہ عام خطاب ہوتا،
یوں اللہ پاک ذکر فرماتا، اے لوگو میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے والو، میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں، یعنی عام خطاب کرتا، لیکن اللہ پاک نے ایک خاص خطاب کیا، ایک خاص جماعت کو، ایک خاص گروہ اور ایک خاص طبقے کو خطاب کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے خاص کیوں کیا، عام خطاب کیوں نہیں کیا؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے بندو، ہر بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بتائے جائیں۔ ہر بندہ اس قابل نہیں جو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب پر ہوئے کار لانے والا ہو۔ محبوب پاک کی بارگاہ کے لیے تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کا ظاہر بھی اچھا ہو، جن کا باطن بھی اچھا ہو۔ منافقوں کو دیں، ان کا ظاہر اچھا ہے لیکن باطن گندا ہے۔ یہود و نصارہ کو لیں، ان کا ظاہر بھی گندا ہے، ان کا باطن بھی گندا ہے۔ اس کائنات عالم کے اندر وہ واحد مسلمانوں اور مومنوں کی شخصیات ہیں جن کا ظاہر بھی اچھا ہے، جن کا باطن بھی اچھا ہے۔ فرمایا ہمیں محبوب علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کا ظاہر بھی اچھا ہو، جن کا باطن بھی اچھا ہو۔ اور اللہ خلاق کائنات نے یہاں پہ ایک پیغام دیا، فرمایا میرے بندو، میں خدا ہو کر، مصطفیٰ کا رب ہو کر جب محبوب پاک کی عزت کی بات کرتا ہوں، تاجدار کائنات کی عظمت اور بلندی کی بات کرتا ہوں، آقا کائنات اپنے محبوب دلربا کی عزت اور عظمت اور آداب کی بات کرتا ہوں، تو میں ہر محفل میں ادب مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس خاص محفل میں میں ادب مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں جن کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، جن کا باطن بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے محبوب کے غلاموں، جب میں خدا ہو کر، مصطفیٰ کا رب ہو کر ہر محفل میں محبوب کی عزت کی بات نہیں کرتا، جب میں خدا مصطفیٰ کا رب ہو کر ہر محفل میں بات نہیں کرتا، اے میرے محبوب کے غلاموں، جب تم مصطفیٰ کی عزت اور نموز کی بات کیا کرو تو ہر محفل میں بات مت کیا کرو، بلکہ ایسی محفل میں حضور کی عزت اور عظمت اور ادب کی بات کیا کرو جس محفل میں غلامان مصطفیٰ موجود ہوں، جس محفل میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار عشاق اور غلام موجود ہوں، اس محفل کا انتخاب کیا کرو۔ گویا کہ رب تعالیٰ بندوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، جب میں خدا ہو کر اپنے محبوب کی عزت اور عظمت کی بات کرتا ہوں تو تم میرے بندے ہو، تمہیں تو بدرجہ اولا محبوب علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی بات کرنی چاہیے۔ اور پھر دنیا کا قاعدہ اور قانون ہے، دنیا کا یہ قاعدہ ہے، بڑے کی بارگاہ کے آداب چھوٹا بیان کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چھوٹے لوگوں کی بارگاہ کے آداب بڑے بیان کرتے رہیں، ہمیشہ قاعدہ یہ ہے چھوٹے بڑوں کی بارگاہ کے آداب کو بیان کرتے ہیں۔ کوئی وزیر اعظم کی بارگاہ میں چلا جائے تو وزیر اعظم کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جو اس کے نوکر چاکر سٹاف کا عملہ ہوگا وہ بتائے گا تم وزیر اعظم کے پاس آ گئے ہو۔ اس بارگاہ کے آداب یہ ہیں۔ کوئی صدر کی بارگاہ میں چلا جائے تو سٹاف کے لوگ بتائیں گے کہ صدر کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں۔ کوئی سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں چلا جائے تو داتا گنج بخش غریب نواز کے غلام بتائیں گے کہ داتا حضور کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں۔ کوئی معین بے کساں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلا جائے تو میرے اور آپ جیسے غلام بیان کریں گے کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں۔ حضور غوث العظم کی بارگاہ میں کوئی چلا جائے تو غلام عقیدت مند عشاق بیان کریں گے کہ حضور غوث العظم کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں۔ قاعدہ بھی یہی رہا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے پیغمبر اللہ کی بارگاہ کے آداب کو بیان کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے آداب کو بیان کیا۔ جناب شیس علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے آداب کو بیان کیا۔ جناب نوح علیہ السلام آئے،
انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے آداب کو بیان کیا۔ جناب زکریا اور یحییٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے آداب کو بیان کیا۔ الغرض سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے نبی اللہ کی بارگاہ کے آداب کو بیان کرتے آئے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب تاجدار کائنات کی باری آئی، والضحیٰ کے چہرے والے حبیب کی باری آئی، تو اللہ پاک نے ضابطہ قاعدہ کلیہ تبدیل کر دیا۔ فرمایا سارے نبی میری بارگاہ کے آداب بیان کرتے آئے، لیکن میرے بندو سنو، میں جب اپنے حبیب کی بات کرتا ہوں، میرے بندو سنو، میرے حبیب علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی بات یہ ہے، میرے محبوب کی بارگاہ کا میرے پاس ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے، سارے میری بارگاہ کے آداب کو بیان کرتے آئے، میں خدا ہو کر، مصطفیٰ کا رب ہو کر میں نے ضابطے کو تبدیل کر دیا، میں خود خدا ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب کو بیان کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازیں محبوب کی بارگاہ میں آئیں تو تمہاری آوازیں حضور کی بارگاہ میں حضور کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک کسی انسان کی ڈپٹی لگا سکتا تھا؟ اے ابو بکر آپ کی ڈپٹی ہے، جب جس مجلس میں آقا تشریف لے جائیں تو آپ نے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ کے آداب کو بیان کرنا ہے۔ ڈپٹی لگا سکتا تھا اللہ پاک، لیکن جناب ابو بکر صدیق کی ڈپٹی نہیں لگائی، نہ جناب عمر فاروق کی ڈپٹی لگی، نہ جناب عثمان غنی ذو النورین کی ڈپٹی لگی، نہ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ڈپٹی لگی۔ انسانوں کی ڈپٹی اللہ لگا سکتا تھا لیکن کسی کی نہیں لگائی۔ چلو انسانوں کی نہیں لگی، اللہ جنوں کی ڈپٹی لگا دیتا کہ جنات جس مجلس میں میرے مصطفیٰ جلوہ فراز ہوں، اس مجلس میں آ کر تم نے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ کے آداب کو بیان کرنا ہے، لیکن جنات کی ڈپٹی بھی نہیں لگائی۔ چلیں انسانوں کی نہیں لگائی، جنات کی نہیں لگائی، اللہ پاک فرشتوں کی ڈپٹی لگا دیتا۔ اب تو جبریل علیہ السلام کا کام ہی ختم ہو گیا، 1,24,000 پیغمبروں کی بارگاہ میں وہی لانے والا فرشتہ، اب تو سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اے جبریل اب تمہارا کام یہ ہے، اب تم نے جہاں پہ میرے مصطفیٰ جائیں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ کے آداب کو بیان کرنا ہے، لیکن اللہ پاک نے جبریل کی ڈپٹی بھی نہیں لگائی، نہ انسانوں کی ڈپٹی لگی، نہ جنات کی ڈپٹی لگی، نہ فرشتوں کی ڈپٹی لگی۔ بارگاہ سمدیت میں عالم تخیل میں جا کے سوال کریں، مولا ڈپٹی ان کی لگا سکتا تھا لیکن ڈپٹی کیوں نہیں لگائی؟ بارگاہ عزی سے جواب آتا ہے، میرے محبوب کے غلاموں، میں انسانوں کی ڈپٹی تب لگاتا جب انسانوں میں سے کوئی میرے مصطفیٰ کی عزت اور عظمت کو پہچانتا، میں جنات کی ڈپٹی تب لگاتا جب جنات میں سے کوئی شخص محبوب علیہ السلام کی عزت اور عظمت کو جانتا، میں فرشتوں کی ڈپٹی تب لگاتا جب فرشتوں کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی تعظیم و تکرم اور حضور کی عظمت کی آگاہی حاصل ہوتی۔ فرمایا جب ان میں سے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ کی تعظیم اور مصطفیٰ کی بارگاہ کی بلندی کتنی ہے، جب اس میں سے کوئی جانتا نہیں تھا میں ڈپٹی کیسے لگاتا؟ مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب اور مصطفیٰ کی عزت اور عظمت اور بلندی کو صرف ایک ہی ذات ہے جو جانتی ہے، فرمایا وہ ذات رب قدوس کی ذات ہے۔ جب کوئی جانتا نہیں ہے تو ڈپٹی کیسے لگاتا؟ اس لیے جانتے ہی میں ہوں اور ڈپٹی بھی خود نبھا رہا ہوں اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب کو خود بیان کر رہا ہوں۔ یہاں تک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم نے مجھ پر بڑے احسان کیے، اتنے احسان کے زندگی کے اندر جس نے مجھ پر احسان کیا سب کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مالک پہلے میرے ابو بکر صدیق کا بدلہ چکا۔ لیکن فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوائے ربی، فرمایا اے ابو بکر تو میری حقیقت کو نہیں جان سکا، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے۔ کائنات عالم میں سب سے بڑھ کر آقا جناب ابو بکر صدیق سے محبت کرتے،
لیکن فرمایا اے ابو بکر احسان بڑے ہیں لیکن ابھی بھی تو میری حقیقت کو نہیں جانتا۔ فرمایا یہ محبوب علیہ السلام کی بلندی کو جانتے تب ان کی ڈپٹی لگاتا، محبوب کی بلندی کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ علامہ صاحب گواہ ہیں، درس نظامی کی نصاب کے اندر ایک کتاب شامل ہے شرح قید نصفیہ، اس کی ایک شرح ہے النبراس، حضور شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ شرح لکھی نبراس کے نام سے۔ اس شرح کے اندر آپ ایک قول نقل کرتے ہیں شیخ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ شیخ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس عرش کو تو دیکھوں، معراج کی رات جس عرش کے سینے پر مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے تھے۔ شیخ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں میں نے پرواز کرنا شروع کی۔ تمامی مکاتب فکر میں اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں کہ روحانی پرواز اللہ کا نیک بندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ شیخ ابو الحسن رفاعی نے روحانی پرواز کرنا شروع کی، یہاں تک کہ حتی سطو فی الفوقانیات، اتنی پرواز کی کہ آسمان نیچے رہ گیا، اتنی پرواز کی کہ عرش بھی نیچے رہ گیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں عرش ایک نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں عرش ہیں، عرش معلیٰ ایک ہے لیکن اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں عرش ہے۔ اللہ پاک جب بھی اپنی تجلی ڈالنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک اپنا تجلی عرش معلیٰ پہ ڈالتا ہے، تو عرش تجلی سے وہ نورانی تجلیات چھن کے باقی عرش پر پڑتی ہیں، پھر اس کا سایہ کروڑویں حصے کا سایہ زمین پہ پڑتا ہے۔ فرمایا ڈائریکٹ اگر انوار تجلیات کی بارش برسنا شروع ہو جائے تو اس کائنات کے اندر کوئی چیز بھی باقی صحیح سلامت نہ رہ سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، گر وہ پردہ ہٹائے تو کسے ہوش رہے۔ تو حتیٰ سات تو فی الفوقانیات شیخ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں اتنی پرواز کی یہاں تک کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ کتنے عرش؟ 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ جب 7 لاکھ عرش عبور کیے تو آواز آئی اے ابو الحسن رفاعی کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی مالک لم یزل، میری خواہش اور آرزو اور ڈیمانڈ یہ ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر محبوب دل نواز نے قدم رکھے تھے میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آواز قدرت آئی اے ابو الحسن رفاعی تو کیا اگر لاکھوں اور کروڑوں سال سفر کرتا رہے تو کیا تیرا وہم و گمان اور تیرا تخیل بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر مصطفیٰ جان عالم نے معراج کی رات قدم ٹکائے تھے۔ کروڑوں سال تو سفر کرتا رہے تھک ہار جائے گا، تیرا وہم و گمان بھی اس عرش تک نہیں پہنچ سکے گا جس عرش پر معراج کی رات مصطفیٰ جان عالم نے قدم ٹکائے تھے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اتنے اونچے ہیں پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا کتنے اونچے ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام کی عظمت کو، حضور علیہ السلام کی شان کو کوئی نہیں جان سکا۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ میں نے روحانی پرواز کرنا شروع کی، یہاں تک کہ پرواز کرتے کرتے جب میری پرواز نقطہ منتہا کو پہنچی، جہاں پہ میری پرواز کا اختتام ہو گیا، جہاں سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا تھا، آواز آئی لو دنوت ان ملۃ اللہ ترکتو، اگر اس سے ایک بال برابر بھی آگے گیا جل کے راکھ ہو جاتا۔ جہاں پہ میرا نقطہ منتہا، نقطہ اختتام تھا، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اس سے ٹھیک 1000 پردوں کے آگے مصطفیٰ جان عالم کی عزت اور عظمت کی ابتدا ہو رہی تھی۔ 1000 نورانی پردے حائل تھے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت اور بلندی کو کوئی جان ہی نہیں سکا۔ فرمایا ان میں سے کوئی جانتا تو ہم ان کی ڈپٹی لگاتے، جب ان میں سے کوئی جانتا نہیں تھا تو پھر اس ڈپٹی کو بھی ہم نے خود نبھایا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو
اس طرح محبوب کی بارگاہ میں آ کے بات نہیں کرنی، تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ جیسے بات کرتے ہو اس طرح بات کی، کجاہر بعضکم لبعض، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو ایسے بات کی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور تک بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اور تم سے شعور بھی چھین لیا جائے گا، عقل اور فہم و فراست بھی چھین لی جائے گی۔ دنیا کا یہ قاعدہ ہے، اگر انسان جرم ایک کرتا ہے تو سزا بھی ایک ملتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص نے جرم ایک کیا، اسے 2 سزائیں مل گئی؟ نہیں، ہمارا قاعدہ اور قانون یہ ہے اگر جرم ایک ہو تو سزا بھی ایک ملتی ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی بات آئی تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جرم ایک کیا ہے، محبوب علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، تو اس پر سزائیں 2 ملیں گی۔ ان تحبط اعمالکم، ایک تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور دوسری سزا یہ ملے گی وانتم لا تشعرون، تم سے شعور اور عقل کو بھی چھین لیا جائے گا۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ سزا ایک ملتی ہے، جرم ایک تو سزا بھی ایک۔ اگر دنیا میں سزا مل جائے تو سزا پھر آخرت میں نہیں ملتی، لیکن جو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا گستاخ ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو محبوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ قاعدہ اور کلیہ اور ضابطہ تو یہ تھا کہ سزا یہاں پہ دنیا میں مل گئی تو آخرت میں نہیں ملے گی، لیکن محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کی اگر کسی نے گستاخی کر دی دنیا کے اندر تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، اسے آخرت کے اندر بھی سزا ملے گی۔ آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب علیہ السلام، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور محبوب علیہ السلام کی تعظیم بھی کرنی ہے تو حد سے بڑھ کر کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے تو حد سے بڑھ کر کرنی ہے، ادب اور احترام بھی کرنا ہے تو حد سے بڑھ کر کرنا ہے۔ فرمایا محبوب حکم تو یہ تھا کہ ادب حد سے بڑھ کر کرنا ہے، اس ظالم نے گستاخی کی، حکم تو یہ تھا کہ ادب حد سے بڑھ کر کریں، اس نے ادب حد سے بڑھ کر نہیں کیا، گستاخی کی، اس لیے اس کو سزا بھی حد سے بڑھ کر ملے گی، اسے سزا بھی حد سے بڑھ کر ملے گی۔ لوگوں کو دنیا میں مل جاتی ہے تو کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا گستاخ ہے اسے دنیا پر بھی لعنت ہے اس پر اور آخرت پر بھی لعنت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا گستاخ ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ پوچھیں گے اس کی بھی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب حد سے بڑھ کر کرنا چاہیے، اس کی بھی دلیل سماعت کریں۔ سیاستہ کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے 6 ہجری کو عمرہ کرنے کی نیت سے آقا کائنات نے سفر شروع کیا، 1400 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، عمرہ کرنے کی نیت سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار کو پتہ چلا، کفار نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، جناب عروہ کو مسلمانوں کے پاس بھیجا، جاؤ جا کر پتہ کر کے آؤ مسلمانوں کے پاس لوگ کتنے ہیں، مسلمانوں کے پاس طاقت کتنی ہے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ کتنا ہے۔ جاسوس بنا کے جناب عروہ بن مسعود کو بھیجا گیا۔ جناب عروہ بن مسعود آئے، آ کر لوگوں کا جم غفیر دیکھا، فوراً واپس چلے گئے۔ جب واپس پہنچے تو پوچھا گیا مکے کے لوگوں نے، اے عروہ بن مسعود بڑی جلدی سے پتہ کر کے آ گئے ہو، ہم نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ مسلمانوں کے پاس وہ کون سی طاقت ہے کہ کبھی بھی ہم سے شکست نہیں کھاتے، گئے ہو فوراً واپس بھی آ گئے ہو۔ تو جناب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے کافرو، ما رأیت من الناس احد یحب اصحابہ اصحاب محمد محمدا، اللہ کی عزت کی قسم، جناب عروہ بن مسعود کہنے لگے
میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کسی بارگاہ کے بادشاہ کے بارگاہ کے آداب کو اس قدر ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا جس طرح محبوب پاک کے صحابہ محبوب پاک کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ محبوب پاک خطاب کرتے ہیں تو صحابہ اپنے سر جھکا لیتے ہیں، محبوب پاک بلاتے ہیں تو صحابہ دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں، آقا کائنات تھوکتے ہیں تو صحابہ اس تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اس تھوک کو ہاتھوں پہ لے کے اس تھوک کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ بتائیے، آپ ہی کامن سینس کی بات ہے، آپ ہی بتائیں، کسی کے تھوک کو ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ مل لینا یہ ادب حد میں ہے یا حد سے بڑھ کر ہے؟ آپ ہی بتائیں۔ کسی کے تھوک کو ہاتھ پہ لے کر پھر چہرے پہ مل لینا یہ ادب حد میں نہیں ہے، حد سے بڑھ کر ہے۔ محبوب کے صحابہ حضور سے حد سے بڑھ کر حضور کا ادب کرتے تھے، تبھی تو کبھی آٹا گنا ہوا تھا اس کے اندر لعاب دان مکس کر رہے ہیں، کبھی ہانڈی کے اندر محبوب کا لعاب دان مکس ہو رہا ہے، کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان پانی میں مکس ہو رہا ہے۔ محبوب کے صحابہ حد سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کرتے تھے۔ تو بھائیو، ہمیشہ کامیابی بھی اسی کو ملتی ہے جو حد سے بڑھ کر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ہماری پہچان مصطفی ہے، ہماری محبتوں کا مرکز محبت مصطفیٰ ہے، ہماری چاہتوں کا مدار مصطفیٰ جان عالم کی ذات ہے۔ ایمان اسی کا سلامت رہنا ہے جس کا ربط اور جس کا تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ نہیں جڑ سکا، اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے سنا ہے کہ امریکہ نے اپولو 10 پہلے چاند گاڑی 10 نمبر کی چاند گاڑی کو چاند پہ بھیجا، پھر اپولو 11 کو بھیجا گیا۔ جب امریکہ نے اپولو 11 کو چاند پہ بھیجا تو وہ گاڑی صحیح سلامت چاند پہ پہنچی بھی صحیح اور واپس بھی آ گئی۔ تو آپ سوچیں گے کہ وہ گاڑی چاند تک کیسے گئی اور کیسے واپس آ گئی؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، اس گاڑی کا اپنے مرکز کے ساتھ رابطہ برقرار رہا۔ جو اس گاڑی کا کنٹرول روم تھا وہ کنٹرول روم کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہی، گئی بھی صحیح، چاند پہ پہنچی بھی صحیح، واپس بھی آ گئی۔ اس سے پہلے اپولو 10 کا کیا عالم ہوا؟ اپولو 10 یعنی 10 نمبر کی گاڑی راستے میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے حوالے سے پوچھا جائے وہ کیوں تباہ و برباد ہو گئی، تو یہی سائنسدان بتاتے ہیں اس کا اپنے کنٹرول روم کے ساتھ ربط ٹوٹ گیا تھا، رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جس کا کنٹرول روم کے ساتھ رابطہ برقرار رہتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچتا بھی ہے، واپس بھی آ جاتا ہے۔ تو اپولو 10 اور اپولو 11 کا کنٹرول روم تو امریکہ میں ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کا کنٹرول روم امریکہ میں نہیں بلکہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ آپ کا کنٹرول روم مدینہ طیبہ میں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر آپ کا رابطہ کنٹرول روم کے ساتھ قائم و دائم ہے تو آپ منزل مقصود تک پہنچیں گے بھی صحیح اور واپس بھی آ جائیں گے۔ اگر ربط ختم ہو گیا، تعلق ٹوٹ گیا تو انسان دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی ذلت اور خواری اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ محبوب علیہ السلام کی ذات کا ادب اس کائنات کا وہ واحد زینہ ہے جس کو محبوب پاک کی ذات کا ادب مل گیا۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، حضور کی بارگاہ تو ایسی عظیم الشان بارگاہ ہے، عرش کے نیچے، آسمان کے نیچے، عرش سے بھی نازک تر جو بارگاہ ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسی بارگاہ ہے نفس گم کردمی آید جنید و با یزیدی جا، یہ تو وہ عظیم الشان بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ میں جناب با یزید بستامی بھی آتے ہیں، جنید بغدادی بھی آتے ہیں، تو اپنا سانس بھی روک کے آتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو بدبخت اور بد نصیب لوگ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا
یہ ہر کسی کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میسر نہیں آتے، یہ انہی کو حاصل ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک چن لیتا ہے۔ اور آپ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں اہل سنہ و جماعت خصوصاً، جن کو اللہ پاک نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے لیے چن لیا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ احمد رضا خان حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید تھا، تو آپ کے مرید نے ایک اپنے دوست کو کہا کہ میرے جو شیخ ہیں وہ مفتی اعظم ہندوستان ہیں، پورے ہندوستان کے مفتی ہیں۔ تو وہ جاننے والا نہیں تھا اور اس مشرب سے ناواقف تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بھی کوئی انتہا نہیں، ماننے پہ آتے ہو تو سب کو اعظم بنا دیتے ہو، کسی کو فاروق اعظم بنا دیتے ہو، کسی کو امام اعظم بنا دیتے ہو، کسی کو مفتی اعظم بنا دیتے ہو، جب ماننے پہ آتے ہو تو حد کراس کر جاتے ہو۔ تو آپ کے مرید نے کہا کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں، میرے شیخ واقعتاً مفتی اعظم ہندوستان ہیں۔ تو جو اس مشرب کا نہیں تھا، روحانی تصرف والا نہیں تھا شخص، اس نے کہا چلے میرا ایک سوال ہے، میں آپ کے مفتی اعظم ہندوستان سے کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے مفتی اعظم ہندوستان ہیں۔ وہ مرید اپنے دوست کو لے کے حضور مفتی اعظم ہندوستان تاج الشریعہ کے پاس لے کے آ گیا، آ کے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بیٹھا تو اس نے سوال کیا کہ حضور میرا ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دیں۔ آپ نے فرمایا پوچھیں کیا سوال ہے؟ تو اس شخص نے سوال کیا حضور مجھے مصطفیٰ جان عالم کی بیٹیوں کے نام بتا دیں۔ کیا فرمایا؟ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتا دیں۔ تو یہ مسئلہ اتنا مشکل تو نہیں تھا۔ حضور تاج الشریعہ اٹھے، اپنی مسند کو چھوڑا، آپ اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ اندر گئے تو وہ جو بدبخت تھا وہ مرید کو کونی مار کے کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کتاب دیکھنے چلے گئے ہیں گھر کے اندر، انہیں تو حضور کی صاحبزادیوں کے نام تک نہیں آتے۔ حالانکہ سادہ سا مسئلہ ہے، حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، بڑی شہزادی کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے، دوسرے نمبر کی شہزادی کا نام جناب ام کلثوم ہے، تیسری شہزادی کا نام جناب رقیہ ہے، اور چوتھی شہزادی کا نام سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ اتنا مشکل سوال نہیں تھا۔ کوہنی مار کے کہنے لگا میں نے تو پہلے کہا تھا ان کو پتہ کچھ نہیں، یہ کتاب دیکھنے گئے ہیں، کتاب سے دیکھ کے آئیں گے تو بتائیں گے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، حضور تاج الشریعہ گھر سے واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس پلٹے تو آپ کی داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرات نکل رہے تھے۔ تو حضور مسند پر براجمان ہوئے، حضور تاج الشریعہ، آپ فرمانے لگے میاں اب سوال پوچھو، تمہارا سوال کیا تھا؟ تو اس نے کہا حضور میں نے پوچھا تھا حضور علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام بتا دیں۔ تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تمہارا مسئلہ اتنا مشکل نہیں تھا، میں کتاب دیکھنے نہیں گیا تھا، دراصل بات یہ ہے کہ جب بھی میں مصطفیٰ جان عالم کی صاحبزادیوں کا نام لیتا ہوں، مصطفیٰ کے خانوادے کے لوگوں کا نام لیتا ہوں، تو میں پہلے وضو کرتا ہوں، بعد میں خانوادے کے نام لیتا ہوں۔ آج تک میری زندگی گزر گئی ہے، میں نے کبھی بھی بے وضو حضور علیہ السلام کا نام اقدس نہیں لیا۔ تو میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں وضو تازہ کرنے کے لیے گیا تاکہ حضور کی صاحبزادیوں کا نام آئے تو میری زبان پاک ہونی چاہیے، میرا وضو ہونا چاہیے۔ تو ہم خوش بخت اور خوش نصیب ہیں، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں مشرب ایسا عظیم الشان عطا کیا ہے، ہم حضور علیہ السلام سے لے کر ایک ادنا سے ادنا امتی تک جو حضور کے در کا غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ ہماری تو نسبتوں کا جو تعین ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کی محبت سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے آقا سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم اس کو اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ ہماری چاہتوں کا مدار بھی حضور کی ذات ہے، ہماری منبع اور مرکز اور ہماری محور اور مرکز شخصیت جو ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر ہمارا ربط اور ہمارا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ قائم و دائم رہا تو ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخری زندگی بھی سنور جائے گی۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام کے طور پہ آپ یہ پیغام گھروں کو لے کے جائیں کہ لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، لذت عشق نبی
دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔